ہمارے یہاں بس ایک ہے مسئلہ، چھوٹا سا مسئلہ، جلوس نکل جاتا ہے، تو جلوس ضرور نکالیں، ہائی وے نہ بند کیا کریں، اس سے انٹرنیشنل میسج غلط جاتا ہے. آپ ایک ہائی وے بند کرتے ہیں، نیچے سے لوگ ٹکٹ کینسل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو نقصان آپ کے ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کا بزنس اس ٹورزم سے ہو رہا ہوتا ہے. تو اپنا یہ میسج، کوئی ایسا ویژول دنیا بھر میں نہیں جانا چاہیے کہ ہمارے جل سے جوس سے کوئی ٹریفک میں رکاوٹ ہو رہی ہے یا کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ ویژول چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ساری دنیا میں چل پڑتے ہیں. پرائم منسٹر میرے خیال میں اینڈ آف جون یا فرسٹ ویک آف جولائی میں آ رہے ہیں. آنا نہ آنا اپنی بات ہے، لیکن کچھ پروجیکٹس کا وہ سنگ بنیاد رکھیں گے، جس میں آپ کا شگرتن ہے، جس میں آپ کا یہ پولی ٹیکنک ٹریننگ کالج کی جو بلڈنگ ہے، جس میں نسٹ باقی ادارے آ گئے ہیں، جس میں نلتر ایکسپریس وے ہے، جس میں شاہراہ نگر ہے، جس میں کارڈک ہاسپٹل ہے، جس میں ٹیک انکلیو وہ ہے گلگت ہے، دیامر کا بھی ایک تھک کا پروجیکٹ ہے. تو 13-14 پروجیکٹس ہیں کہ ہم نے گلگت بلتستان کو انٹرنیشنلی ایک پرامن خطے کے طور پہ پروموٹ کرنا ہے کہ یہاں کے لوگ، میں نے آپ کے آنے سے پہلے ایک میسج چلایا، وہ آپ کے گروپ میں مل جائے گا. وہ ایک پولش کلائمبر آیا ہوا جو مجھے آج دیوسائی میں ملا، اور میں نے اس کی ویڈیو چلائی ہے. میں نے کہا یہ پولش پوری ٹیم آئی ہوئی ہے، یہ کیا کہتی ہے کہ یہ علاقہ محفوظ ہے، یہاں کے لوگ ویلکمنگ ہیں، اور یہ ایک محفوظ خطہ ہے، تو یہاں آؤ. اس نے کہا میں 9ویں دفعہ پاکستان آیا ہوں. مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ میرے لاہور، کراچی، اسلام آباد کے دوست جب مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں، تو انگلستان اور امریکہ کے والے کو پتہ ہے حالات یہاں کے اچھے ہیں، آپ کو اپنے علاقے پہ شک ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی انفارمیشن کو یہاں کی پرامن، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بلتستان ڈویژن میں تو کرائم ریٹ ہی 0 ہے، لڑتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ بہت یہاں پر نہ ڈاکہ پڑتا ہے، نہ قتل ہوتا ہے، نہ کرپشن ہے، نہ پولیس پہ کوئی الزامات ہیں، نہ کوئی تھانے میں ٹارچر ہے. تو اس سے اچھا علاقہ کیا ہوگا؟ آئیں، وزٹ کریں، اور یہاں کی اکانومی میں انویسٹ کریں. ریوارڈ اور پنشمنٹ کا کانسیپٹ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ پھر حالات بہتر ہوں گی. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ احتساب کہ اس کا کمی اور سارا لوڈ ڈاکٹر کی انفیشنسی ہو یا ایکسین کی انفیشنسی ہو، لوڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہ آ جاتا ہے. تو آپ کا یہ پوائنٹ اچھا ہے، اس کو انشاءاللہ اب کوشش کروں گا، اب بہتری کروں گا. ناظرین، اس وقت آپ کا میزبان رجب قمر حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان انتظامی امور کے سربراہ چیف سیکرٹری محی الدین احمد وانی صاحب، جو کہ گزشتہ 1.5 سالوں سے گلگت بلتستان میں تعینات ہیں. چیف سیکرٹری صاحب کے جو انیشیٹو ہے آج ہم اس حوالے سے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا پرائرٹی انہوں نے تعلیم اور صحت پر دی، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان میں دیگر جو انفراسٹرکچر کا سسٹم ہے، جو بیوروکریسی کے معاملات ہیں، عوامی جو مسائل ہیں، ان میں بہتری آ رہی ہے. یقیناً چیف سیکرٹری کے اقدامات سے یہاں کے عوام، ریموٹ ایریاز میں بسنے والے لوگ ہیں، وہ بھی مفید ہو رہے ہیں. آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. یقیناً آپ نے ایک اچھا انیشیٹو لیا، خاص کر تعلیم کے حوالے سے. پنجاب میں بھی آپ نے سروس دیا، وفاق میں بھی دی، لیکن گلگت بلتستان جیسے ہارٹ اسٹیشن پہ آپ نے کیسے اس جو انیشیٹو آپ نے لیا ہے تعلیم اور صحت کا اور دیگر انفراسٹرکچر کا، تو کیسے سوچا کہ آپ نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے اس پسماندہ صوبے میں؟ اصل میں یہ کہ 27 سال کی نوکری کا تجربے میں بہت کچھ سیکھا ہے. ان تجربات کی بنیاد پہ میں نے کہا ان کو اس علاقے کا فائدہ دیا جائے. اب چونکہ 20-22 لاکھ آبادی ہے، جو کہ پاکستان کے کسی ایک ضلع سے بھی کم ہے، تو اگر ہم اچھے اپنے تجربات کی بنیاد پہ اس کا فائدہ آپ لوگوں کو نہیں دے سکتے، تو پھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں پاکستان کے لوگوں کو اندازہ نہیں، وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں. یہاں کے ہر ضلع کے، ہر ڈویژن کے، ہر تحصیل کے مسائل مختلف ہیں. کسی ضلع میں 24 گھنٹے بجلی ہے، کسی میں 3 گھنٹے بجلی ہے، کسی میں پانی کی شارٹیج ہے، کسی میں کیا مسئلہ ہے، کسی کی ایگریکلچر کا مسئلہ ہے، کہیں روزگار زیادہ ہے، کہیں روزگار کم ہے، کہیں میں روڈ اچھی ہیں، کہیں میں روڈ خراب ہے. تو آپ نے اس کا سلوشن ایسے ڈھونڈنا تھا کہ محدود وسائل میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کام ہو سکے. تو ایجوکیشن میں نے اس لیے کام کیا کہ میں نے ایجوکیشن میں دیکھا کہ 1 روپیہ خرچ کر کے 100 روپے کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. وہ اس طرح کے میں نے نئی بلڈنگیں نہیں بنائی. تو بلڈنگوں میں پیسے بہت لگتے ہیں. میں نے کہا اساتذہ کی ٹریننگ کرو، ان کی سلیکشن اچھی کرو، اسکولوں میں ٹیکنالوجی کے اکوپمنٹ لاؤ، کتابیں جلدی لاؤ. بہت سارے انیشیٹو لیے، ان پہ خرچہ 1 روپیہ ہی ہوا، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ 100 روپے کا ہے.
अच्छा सर, जिस तरह आप ख़ुद स्कूलों का विज़िट कर रहे हैं, टीचर से मिल रहे हैं, एसएमसी मेंबरान से मिल रहे हैं, वहाँ स्टूडेंट से मिल रहे हैं, इनको एक्सपोज़र का आपने मौका फ़राहम किया, तो जीबी का मुस्तक़बिल सर आप इन फ्यूचर 10 ताबनाक इयर्स में आप किस तरह देख रहे हैं? ताबनाक है। मैं आपको एक बात बताऊँ ना, मिसाल के तौर पे आज की खबर है, वो कल पता चलेगी लोगों ने, मैं आपको एडवांस दे देता हूँ कि वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद के स्कूलों का कॉम्पिटेंसीज का टेस्ट कराया था, मैथ्स और इंग्लिश का। और आपकी खुशखबरी दूं कि आज मुझे रिजल्ट इनफॉर्मली पता चल गया है कि मैथ्स में गिलगित बल्तिस्तान पहले नंबर पे है इस्लामाबाद और एजेके में, और इंग्लिश में नंबर 2 पे है। ये भी हमारी एक अचीवमेंट है। पिछले एक साल में आपने देखा, हमने इनरोलमेंट बढ़ाई है, हमने क्वालिटी बढ़ाई है, हमने बच्चों की इंडक्शन इम्प्रूव की है, स्कूलों में फर्नीचर नया है, स्कूलों में टेक्नोलॉजी नई है, टीचर्स की ट्रेनिंग अच्छी हो रही है। तो आपने ये भी देखा कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे अब शिफ्ट होकर सरकारी, कुछ तो अच्छा ही होगी। तो प्लस हम इनके स्किल ट्रेनिंग पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। आपने स्कर्दू में देखा, हम नस्ट को ले आए, डाटा साइंस एनसीए आ रहा है। फिर मैं इस दफ़ा गर्मियों में, मुझे लगता है छुट्टियां नहीं करूँगा, तो उसमें भी मैं इनके लिए समर कैंप्स लगा रहा हूँ, इनके लिए आईटी बूट कैंप्स लगा रहा हूँ, हेल्थ कैंप्स लगा रहा हूँ, माइंड गेम्स कैंप्स लगा रहा हूँ। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है ताकि ये बच्चे वेल राउंडेड पर्सनैलिटी के साथ ग्रो करें और इंगेज रहें, अपना टाइम ज़ाया ना करें। और उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग की भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो मैं आपको इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही और सेहत रही, अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो हम अगले 1-2 साल में जीबी को, अभी भी हम डायरेक्शन ठीक है, हम पाकिस्तान में एजुकेशन में, आईटी में नंबर 1 कर देंगे। अगर आपको मज़ीद 1.5-2 साल गिलगित बल्तिस्तान में सर्विस का मौका मिले, तो आपका अगला प्लान क्या होगा सर? एक तो ये कि मैं हेल्थ के प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह। अभी भी आपने देखे, मैंने कंसल्टेंट्स की शॉर्टेज ख़त्म कर दी है। मैं कल आपके मेन हॉस्पिटल में गया हुआ था, तो मैंने पूछा यहाँ पे कंसल्टेंट्स की कितनी वैकेंसी है, उन्होंने कहा 47। मैं कहा कितने काम कर रहे हैं, कहता है 47। असल शॉर्टेज है नर्सिंग स्टाफ की, उसके लिए भी कोई हल ढूंढ रही है कि हमें नर्सिंग स्टाफ ज़्यादा मिल जाए। और प्लस फिर मैंने पता किया, जैसे मैं कल शिगर गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि एक 30 बेडेड हॉस्पिटल है जिसका PC1 घूम रहा है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ और गुस्सा आया। फिर मैंने कहा कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन में उसका PC1 अप्रूव करके उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देंगे और उसको आगे चलाएंगे। फिर मैं यहाँ गया तो पता चला 2.5 साल से स्कर्दू का जो हॉस्पिटल है उसका 1 यूनिट की बिल्डिंग खड़ी है और आगे बात नहीं चल रही। तो इंशाल्लाह उसका भी रिवाइज PC1 अगले हफ्ते 2 हफ्ते में अप्रूव कराएंगे। फिर जो स्कर्दू में नया 250 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है, मैंने उसका 2-3 दफ़ा पहले भी विजिट किया, तो कल मैंने फिर उनको थोड़ा प्रेशराइज किया, तो उन्होंने कहा कि अगस्त तक हम इसका सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर मैंने उनको ये भी कहा कि इक्विपमेंट में अगर पैसे कम है तो जितना एसेंशियल इक्विपमेंट है वो खरीदें, तो दिसंबर तक ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो हम इसको ओपीडी फंक्शनल कर दें। गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ पॉलिटिकल मामलात चले हैं, वफाक में भी जो सियासी हालात हैं, उसकी वजह से जो गिलगित बल्तिस्तान और वफाक के दरमियान जो है एक बंद पैदा हुई थी। आपने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, आपने वफाकी सतह पर इस इश्यूज़ को उठाया, ख़ासकर गंदम के इश्यूज़ पे, दीगर सेक्टर के मसाइल पर, और एक ब्रिज का आपने किरदार अदा किया और अच्छी कोऑर्डिनेशन कायम करके गिलगित बल्तिस्तान के जो तरक्याती प्लान है उसको आपने वसअत दिया। तो इन फ्यूचर सर पीएचडीपी के ऐसे कौन से प्रोग्राम, खासकर यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस है, उनको हल करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, अभी मैं आपको इंशाल्लाह मैं आपको लिस्ट बताऊंगा। प्रोजेक्ट्स बहुत हैं। प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल में एंड ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आ रहे हैं। आना ना आना अपनी बात है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स का वो संग बुनियाद रखेंगे, जिसमें आपका शगरतन है, जिसमें आपका ये पॉलिटेक्निक ट्रेनिंग कॉलेज की जो बिल्डिंग है, जिसमें नस्ट और बाकी इदारे आ गए हैं, जिसमें नलतर एक्सप्रेस वे है, जिसमें शराय नगर है, जिसमें कार्डिक हॉस्पिटल है, जिसमें टेक एनक्लेव वो है गिलगित है, दियामिर का भी एक थक का प्रोजेक्ट है। तो 13-14 प्रोजेक्ट्स हैं। इंशाल्लाह अगर उन पे रिलीजेस टाइम पे मिलती रही, और हमारी इसमें हमारी कैपेसिटी भी का को सवाल है, क्योंकि अब प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर फेडरल गवर्नमेंट ने जीबी के अफसरान को बना दिया है, तो हमें उसको फॉलो करना है। अगर हम टाइमली प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करते रहे तो हमें रिवीजन में नहीं जाना पड़ेगा, और इंशाल्लाह हम इसको टाइमली कंक्लूड करेंगे। तो मैं अगर अगेन मैं बड़ा पूरा उम्मीद हूँ कि अगले 1-1.5 साल में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से यहाँ नक्शा बदल जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान अमन और अमान के हवाले से एक मिसाली ख़त, ख़ासकर इस इलाके में सर बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज ये है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान को इंटरनेशनली एक पुरअमन खत्ते के तौर पे प्रमोट करना है, कि यहाँ के लोग, मैंने आपके आने से पहले एक मैसेज चलाया, वो आपके ग्रुप में मिल जाएगा। वो एक पॉलिश क्लाइंबर आया हुआ है जो मुझे आज दियोसाई में मिला,
اور میں نے اس کی ویڈیو چلائی ہے. میں نے کہا یہ پولش پوری ٹیم آئی ہوئی ہے, یہ کیا کہتی ہے کہ یہ علاقہ محفوظ ہے, یہاں کے لوگ ویلکمنگ ہیں, اور یہ ایک محفوظ خطہ ہے, تو یہاں آؤ. اس نے کہا میں 9ویں دفعہ پاکستان آیا ہوں. مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ میرے لاہور, کراچی, اسلام آباد کے دوست جب مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں, تو انگلستان اور امریکہ کے والے کو پتہ ہے حالات یہاں کے اچھے ہیں, آپ کو اپنے علاقے پہ شک ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی انفارمیشن کو یہاں کی پرامن, میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بلتستان ڈویژن میں تو کرائم ریٹ ہی 0 ہے, لڑتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ بہت یہاں پر نہ ڈاکہ پڑتا ہے, نہ قتل ہوتا ہے, نہ کرپشن ہے, نہ پولیس پہ کوئی الزامات ہیں, نہ کوئی تھانے میں ٹارچر ہے. تو اس سے اچھا علاقہ کیا ہوگا؟ آئیں, وزٹ کریں اور یہاں کی اکانومی میں انویسٹ کریں. اور میں تو انشاءاللہ پوری ایفرٹ کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنل اور نیشنل انویسٹرز کو یہاں لاؤں گا. اور یہ چونکہ ویلکمنگ لوگ ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ ان پہ انویسٹمنٹ نہ کی جائے, ان کو سپورٹ نہ کی جائے. تو انشاءاللہ جی یہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ دنیا بھر سے جو انویسٹمنٹ آئے یا لوگ آئیں ان کو بس ویلکم کرتے رہیں اور اپنا پازیٹیو. یہاں جو ہمارے یہاں بس ایک ہے مسئلہ, چھوٹا سا مسئلہ, جلوس نکل جاتا ہے. تو جلوس ضرور نکالیں, ہائی وے نہ بند کیا کریں, اس سے انٹرنیشنل میسج غلط جاتا ہے. آپ ایک ہائی وے بند کرتے ہیں, نیچے سے لوگ ٹکٹ کینسل کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو نقصان آپ کے ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کا بزنس اس ٹورزم سے ہو رہا ہوتا ہے. تو اپنا یہ میسج, کوئی ایسا ویژول دنیا بھر میں نہیں جانا چاہیے کہ ہمارے جلسے جوس سے کوئی ٹریفک میں رکاوٹ ہو رہی ہے یا کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا نہیں ہے, لیکن وہ ویژول چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ساری دنیا میں چل پڑتے ہیں, ہمیں اس سے بچنے ہیں. ویسے احتجاج کرتے رہیں, سڑک نہ بند کیا. سر جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ سڑکوں پہ آتے ہیں, سڑک بلاک کرتے ہیں, تو یہ جو بہت سارے لائن ڈپارٹمنٹ ہیں سر, یہاں پاور ہیں, ورکس ہیں, ایجوکیشن, ہیلتھ ہیں, وہ اپنے فرائض منصبی سے جو ہے وہ نالاں ہوتے ہیں. اس وجہ سے عوام کا جو توقع ہے وہ سارا بوجھ جو ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف آتا ہے, تو وہ فرسٹ پرائرٹی میں ایڈمنسٹریشن کے خلاف روڈ پہ آ جاتی ہے. جو لائن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنا نہ ڈیوٹی دیتے ہیں, عوامی سطح پر بھی اس بات کی تشویش ہوتی ہے, ان کے افسران, ان کے ملازمین جو ہے وہ ڈیوٹی پہ یا بروقت جو سرکاری امور ہے ان پہ. آپ کی بات میں کسی حد تک وزن ہے. ہمارے یہاں کچھ خود احتسابی کی کمی ہے. ہمارے یہاں جو کام کرتا ہے اور جو کام نہیں کرتا, دونوں کو ہم برابر ٹریٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں جس طرح میں نے کل آپ یہاں پر میں نے اساتذہ اور ڈاکٹرز کو بلایا ہوا تھا جن کو میں نے اچھی پرفارمنس پہ اعزازیہ دیا ہے. یہ کلچر بھی ہونا چاہیے کہ جو اچھا کام کرے اس کو اعزازیہ دیں, اس کو سپورٹ کریں, اس کو اکنالج کریں, تاکہ عام لوگوں کو پتہ چلے کہ کون کام کرتا ہے اور کون کام نہیں کرتا ہے, یا کون نمبر 1 ہے, نمبر 2 ہے. تو کیٹیگرائزیشن آف آفیسرز ہونی چاہیے, رسک ریوارڈ اور پنشمنٹ کا کانسیپٹ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ پھر حالات بہتر ہوں گی. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ احتساب کہ اس کا کمی اور سارا لوڈ ڈاکٹر کی انفیشنسی ہو یا ایکسین کی انفیشنسی ہو, لوڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہ آ جاتا ہے. تو آپ کا یہ پوائنٹ اچھا ہے, اس کو انشاءاللہ کوشش کروں گا, بہتری کروں گی. جی یہ تھے چیف سیکرٹری گلگت بلتستان محی الدین وانی صاحب, K2 ٹائم کے فورم پر اظہار خیال کر رہے تھے. میزبان رجب قمر کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.